بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دی ہسٹری آف یو ایس اے کریش کورس اینڈ دس از حسیب پرویز کھٹانا. ایسپیرنٹس کورس سلیکشن کے بعد آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو ایک کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ ڈیورنگ دی کورس آف اسٹڈی میں نے کون کون سے ٹاپکس کو کور کرنا ہے. اگر آپ نے کسی اور سبجیکٹ میں ان ٹاپکس کو پڑھ رکھا ہے تو آپ کو باقی ٹاپکس تیار کرتے ہوئے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا, آپ کو موٹیویشن ہوگی, ہاں میں نے یہ چیزیں گو تھرو کرنی ہے, میرا آلریڈی اس میں نالج ہے, اب مجھے اس میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا. لیکن آپ کو جو کمپلیٹ اسکیچنگ ہے, اسٹرکچر آف سبجیکٹ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر ایک ٹاپک پڑھ رہا ہوں تو آگے فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک ہسٹری آف یو ایس اے میں آپ نے سول رائٹس کے بارے میں پڑھنا ہے, تو اگر آپ سول رائٹس کو پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ سول وار کیوں ہوئی تھی, تو بیسکلی دونوں کا آپس میں نیکسس ہے. اگر آپ کو کینسس نیبراسکا ایکٹ آپ نے پڑھ لیا لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ جو سلیو اور فری اسٹیٹس کا کیا آپس میں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. بسم اللہ کرتے ہیں انٹروڈکشن سے. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے فرام اینشینٹ ٹائمز ٹو 1942. ہمارے پاس ایکسپلوریشن کیسے ہوئی, کون لوگ تھے جو کہ پہلے یہاں پہ آئے, کیونکہ دنیا کے لیے تو یہ جو خطہ تھا یہ تو ڈسکورڈ نہیں تھا. تو سب سے پہلے کون لوگ تھے جو کہ یورپ سے یا باقی دنیا کے علاقوں سے یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا, مائگریشنز ہوئیں یا کوئی پراپر کالونیز سیٹ اپ ہوئیں, سو وہ سب کیسے ہوا. دین کمز ایڈونٹس آف یورپین ٹو برٹش سپرمیسی. برٹش نے کولونائزیشن کیوں کی, برٹش نے آ کے یہاں پہ اپنی کالونیز اسٹیبلش کیسے کی, اور باقی جو دوسرے ممالک تھے وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئے یہاں پہ ویسی کالونیز بنانے میں جو کہ برٹش کی تھی. دین جو یو ایس اے نے یعنی کہ جو بعد میں آزاد ہوا اس ملک نے برٹش کالونی کے اندر رہتے ہوئے کن کن چیزوں کا سامنا کیا, کون کون سے ایسے فیکٹرز تھے جس نے ان کو ارج دلائی کہ وہ آزادی حاصل کریں. جیسے ہم دیکھتے ہیں یو ایس اے ایز اے برٹش ہسٹری, تو جب 1606 میں کالونی بنی وہاں پہ فرسٹ برٹش کی, تو اس کے بعد 1783 تک امریکہ جو ہے وہ برٹش کراؤن کے زیر اطاعت رہا. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1857 میں یہاں پہ وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جو ہے پراپر یہاں پہ غدر کے بعد بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو کراؤن تھا اس نے آ کے برٹش کراؤن نے اپنی پراپر گورنمنٹ یہاں پہ لانچ کر دی. اس گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے 1947 تک جو پورا جرنی ہے قریباً 90 سال کا, وہ جرنی جیسے ہم یہاں کا ڈسکس کرتے ہیں تو ویسے یو ایس اے نے جو ہے برٹش کالونی کے اندر رہتے وہ ٹائم کیسے گزارا. دین جب یو ایس اے ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری آزاد ہوا تو اس انڈیپینڈنٹ کنٹری نے کن کالونیز نے آزادی حاصل کی, اور وہ کالونیز کون کون سی تھیں ہم ان کی بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ صرف 13 کالونیز تھی جنہوں نے آزادی حاصل کی تھی, اور آج جو ہے وہ امریکہ 50 اپنی ریاستوں کے ساتھ دنیا کی سپر پاور ہے. تو یہ سفر امریکہ نے کیسے طے کیا, کیسے وہ 13 کالونیز ایکسپینڈ کر کے 50 اسٹیٹس کے اوپر مشتمل ہو گئیں. دین کمز کانسٹیٹیوشن آف یو ایس اے. امریکہ کا آئین دنیا کا سب سے پرانے کانسٹیٹیوشن میں تصور کیا جاتا ہے, جس کے اندر بہت کم ترامیم ہوئی ہیں, ایک بہت ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے, اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت سے ایسے کانسیپٹس ہیں جیسے سپریشن آف پاورز اینڈ چیک اینڈ بیلنس, جس کی وجہ سے اس کانسٹیٹیوشن کو بہت دنیا کے اندر کانسٹیٹیوشن اسٹڈیز کے اندر پڑھایا جاتا ہے. انتہائی ریجڈ ہے, جس کے اندر صرف 27 امینڈمنٹس ہوئی ہیں, 10 جو صرف سول رائٹس کے اوپر ہیں. سپریشن آف پاورز کے اندر کیسے امریکہ کے اندر جو تینوں پلر آف اسٹیٹس ہیں وہ سپریٹلی کام کر رہے ہیں, سپریٹلی اینڈ انڈیپینڈنٹلی. ہر پلر آف اسٹیٹ جو ہے اس میں دوسرے کسی ادارے کی انٹرفیرنس کیوں نہیں ہے, ایسی کون سی پرنسپلز ہیں جو اس کے اندر لیڈ ڈاؤن ہے جس کے اوپر گورنمنٹ رن کر رہی ہے. دین چیک اینڈ بیلنس کا کانسیپٹ کیا ہے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر, یعنی کہ اگر آپ کسی, جیسے ہم کہتے ہیں کہ یو ایس کا پریزیڈنٹ دنیا کا سب سے پاورفل پرسن ہے, تو یہ چیک اینڈ بیلنس کی تھیوری کیسے اس کو کنٹرول کرتی ہے کہ وہ اس پاور کو آربیٹریلی یوز نہ کرے. پھر تو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ کے پاس اختیارات ہوں اور اپنی مرضی سے ان کو استعمال کریں. لہٰذا یہ جو یو ایس کا پریزیڈنٹ ہے یا باقی ادارے ہیں, جیسے ان کے جو ججز ہیں ان کو ریٹائر نہیں کیا جاتا, لیکن کانسٹیٹیوشن میں امپیچمنٹ کا کانسیپٹ ہے. جیسے ججز جو ہیں اگر ریٹائر نہیں ہو رہے لیکن اگر وہ کوئی ان لافل یا میل پریکٹسز میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ ان کو تھرو پروسیڈنگ جو ہے وہ آپ ان کو امپیچ کر سکتے ہیں. ویسے ہی یو ایس کا پریزیڈنٹ جو ہے اگر آپ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو سینٹ جو ہے اس کے پاس پاور ہیں کہ وہ یو ایس کے پریزیڈنٹ کو
کسی بھی چیز کے لیے جو اس کا پریزیڈنٹ پابند ہے ان سے اپروول لینے کا. اسی طرح اگر سینٹ کوئی بل منظور کرتی ہے تو یو ایس کے پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو ویٹو کر دے, وہ اس کو کینسل کر دے. یعنی سب کے پاس ایک دوسرے کے اوپر چیک کرنے کے لیے, دوسرے کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے اختیارات موجود ہیں. آگے چلتے ہیں. اب آتی ہے سول وار بٹوین نارتھ اینڈ دی ایسٹ. اٹس بیسیکلی نارتھ اینڈ دا ساؤتھ, کیونکہ یہ سلیبس کے اندر تھی تو ویسے ہی یہاں پہ ریپلیکیٹ کی ہے. یو ایس کے اندر جب یو ایس میں آزادی حاصل ہوئی یو ایس کو برٹش سے, اس کے بعد یو ایس بیسیکلی 2 خطوں میں تقسیم تھا. یہ جغرافک خطے بھی تھے اور یہ بیسیکلی ایک ان کا اکنامک سسٹم بھی تھا. اکنامک سسٹم کیسا؟ یعنی جو ان کا نارتھ تھا وہ فری ٹیریٹریز تھیں, اور جو ان کا ساؤتھ تھا یہ سلیو ٹیریٹریز تھیں, جو ساؤتھ ان کی اسٹیٹس تھیں. اب یہ تمام جو ریاستیں تھیں ان کے بیچ سلیوری تھی, نہیں تھی نارتھ میں اور ساؤتھ میں تھی. ان دونوں کا آپس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آیا. یہ انٹرسٹ کانفلکٹ کیوں آیا؟ اس سے ان کے اکنامک ماڈلز کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتے تھے اور کیا ایسے ریزنز تھے؟ کیا وہ ابراہم لنکن کی پریزیڈنشیل کیمپین تھی, یا اس کا الیکشن تھا, اس کی وکٹری تھی جس کی وجہ سے یہ وار ہوئی وہاں پہ 4 سال یہ جنگ لگی رہی. اس جنگ کے بعد وہاں پہ بلیکس کو جو ہے نیچرلائز کر دیا گیا, ان کو نیشنلٹی دے دی گئی, اور اس کے بعد اس یو ایس کی جو دوبارہ سے ایک یونٹی تھی اس کے اوپر کیا اس کے امپیکٹس تھے. دین کمز انڈسٹریلائزیشن اینڈ اٹس ایمرجنس ایز ون آف دی ورلڈ پاورس. امریکہ جو ہے اس کے بعد کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہو چکی تھی تو امریکہ نے بہت زیادہ امپروو کیا. امریکہ نے انفراسٹرکچر میں, اپنی اکانومی میں, ایگریکلچر میں, انڈسٹریلائزیشن میں بہت زیادہ ایفرٹس کیں, لیکن اس کے بعد پروگریسو ریفارمز آئے. سوشلی یہ سوسائٹی کرپٹ ہو چکی تھی, ہر سائڈ پہ ہر سیکٹر کے اندر بہت مونوپلیز تھیں, میل پریکٹسز تھیں, انڈسٹریز کے اندر بھی, گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر بھی, میونسپلس کے اندر بھی, آپ کی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی. تو اس سوسائٹی کے اندر وسل بلوورز آئے, یہاں پہ ریفارمز ہوئے, سوشل ایکٹیوسٹ آئے, جنہوں نے جرنلسٹ آئے, جنہوں نے بکس لکھیں, انہوں نے بہت سے ایسے آرٹیکلز لکھے, انہوں نے بہت سی ایسی میل پریکٹسز کو میڈیا کے تھرو, بکس کے تھرو, انہوں نے کیمپینز کے تھرو, پروٹیسٹ کے تھرو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, اور گورنمنٹ لیول پہ ریفارمز آئے. پروگریسو ایرا کو کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ریفارمز اس ایرا میں نہ آئے ہوتے تو شاید یہ جو امریکہ ہے یہ ایک اتنی سویلائز سوسائٹی بننے میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوتا, اور یہ بہت پیچھے رہ جاتا. امریکہ کی جو اوور آل جو ایک بیٹر امیج ہے جو کچھ سالوں تک یا کچھ صدیوں تک رہی, اس میں اس پروگریسو ایرا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. دین کمز ورلڈ وار 1, جس میں ووڈرو ولسن نے ورلڈ وار 1 کے اینڈنگ پہ جو ہے وہ فار دی سیک آف ڈیموکریسی ہی جمپڈ انٹو دا وار, اور اس کے بعد کیسے جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہوئی ورلڈ وار 1 کی, اور اس ورلڈ وار 1 کے بعد کیسے ایک لیگ آف نیشنز بنی اور اس کی کیا امپورٹنس تھی, اور اس کے بعد اس کی کتنی لائف تھی, سگنیفیکنس کیا تھی اس کی. دین آ جاتا ہے ہمارے پاس گریٹ ڈپریشن. ورلڈ وار 1 کے بعد امریکہ کے اندر ایک فائنینشیل کولیپس آیا, ان کی اکانومی جو ہے وہ کرپل ہو چکی تھی, اور وہاں پہ لوگوں کے پاس جابز نہیں تھیں, وہاں پہ مینوفیکچرنگ بند ہو گئی تھی, ایگریکلچر سیکٹر تباہ ہو چکا تھا. اس گریٹ ڈپریشن میں فرینکلن ڈی روزویلٹ نے ایک گریٹ ڈیل پریزنٹ کی. یہ امریکہ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ دفعہ منتخب ہونے والے پریزیڈنٹ رہے, جو 4 دفعہ منتخب ہوئے. اس نیو ڈیل کے تھرو انہوں نے اکنامک ریفارمز لائے. ان اکنامک ریفارمز کے اندر روزویلٹ نے امریکن جو اکانومی تھی اس کو بوسٹ کیا, امپروو کیا, اور اس کے بعد ورلڈ وار 2 آ جاتی ہے. ورلڈ وار 2 کے اندر جو ہے امریکہ نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا, اور اس کے بعد ان کی جو گریٹ ڈپریشن کی جو ایرا تھی وہ بھی ختم ہو گئی, کیونکہ وہاں پہ جب بھی دنیا میں تباہی ہوتی ہے, ایک میسو ڈسٹرکشن ہوتی ہے, کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, اور وہ بھی ورلڈ لیول پہ جب کانٹیننٹس انوالو ہیں جنگوں کے اندر, تو کیونکہ امریکہ جو ہے اس کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری بہت اسٹرانگ ہے, وہ گڈس کا سپلائر ہے پوری دنیا میں. بہت سے اس کے یورپ اور بہت سے ایسی ٹیریٹریز ہیں جہاں پہ اس کے کنزیومرز ہیں, اس کے جو گڈس پرچیز کرتے ہیں, چاہے وہ اس کی وار انڈسٹری ہے, چاہے اس کی ایگریکلچر انڈسٹری ہے.
تو امریکہ کے اندر جو ہے وہ یہ گریٹ ڈپریشن ختم ہو گیا. ورلڈ وار 2 کے بعد گلوبل ڈائنامکس کافی تبدیل ہو چکے تھے اور دنیا میں 2 سپر پاورز آ گئیں. وہ سپر پاور جو ایمرج ہوئیں ان کی جو اصل بنیاد تھی یعنی کہ یو ایس اے اور یو ایس ایس آر وہ کیپٹلزم ورسز کمیونزم کی بیسس پہ تھیں. یہ ایک دونوں ڈفرینٹ اکنامک ماڈلز کے اوپر ایک دنیا کو بائی پولر پلانٹ بنا چکے تھے. اور اس کے بعد جو ہے یو ایس کے اندر انٹرنلی سول رائٹس موومنٹ سٹارٹ ہو گئی. یو ایس اے کے اندر بلیکس کو نیشنلٹی تو دے دی گئی جو کہ وہاں پہ سلیو تھے, لیکن ان کو رائٹس نہیں ملے. ان کی بسز سیپریٹ تھیں, ان کی اسکول سیپریٹ تھے, ان کے ہاسپٹلز, ان کے ویٹنگ ایریا, بسز کے اندر ان کی سٹنگ سیپریٹ تھی, فوڈ سرو ان کو نہیں کیا جاتا تھا پہلے, ان کے لیے واش روم سیپریٹ تھے, ان کی لیونگ, ان کے چرچ تک سیپریٹ تھے, ان کے بیپٹسٹ سیپریٹ تھے. تو یہ بیسیکلی ایک ایسا اگلی امیج تھا اس سوسائٹی کا, اس ریسسٹ سوسائٹی کا, جس نے ارج دلائی ان تمام بلیکس کو جنہوں نے اپنے رائٹس کے لیے اب ان ریفارمز کے لیے اسٹرگل کی, ایک ایسی کلیکٹیو ڈرائیو کی جس کے تھرو انہوں نے اپنے رائٹس کو سیکیور کیا. اور جب جان ایف کینیڈی اپنی اسیسنیشن سے کچھ ٹائم پہلے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم ان رائٹس کو جو ہے کنفر کریں گے ان بلیک کمیونٹی کو, لیکن ہی واز اسیسینیٹڈ, اور اس کے بعد نکسن نے آ کے ان کو اس پرومس کو پورا کیا اور بلیک کو ان کے رائٹ دیے. وہ رائٹ آف ووٹ بھی تھا, ان کے لیے ایکول ایکسیس ٹو سروسز تھی, فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے, لیونگ, اسکولنگ, ہر چیز میں. اور اس پوری یہ جو موومنٹ تھی اس کو سول رائٹس موومنٹ کہتے ہیں. اس کے بعد امریکن رول ان یو این او انٹرنیشنل آرگنائزیشن. ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا میں بہت زیادہ تباہی ہو چکی تھی اور دنیا کوئی اور ایسی بڑی جنگ دیکھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی, ایسی کوئی اسٹرینتھ نہیں تھی. لہٰذا یو این او کو 50 ممالک نے مل کے ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن کیلیفورنیا کے اندر اس کا آغاز کیا, جس کے بعد پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ جو تھی, پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ جو ہے اس کو پروپوگیٹ کیا گیا پوری دنیا میں کہ ہم اسی ایجنڈا کے اوپر تمام ڈسپیوٹس کو ریزالو کریں گے. آئی سی جے کا قیام آیا. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی اکنامک اور سوشل ریفارمز جو ہیں پوری دنیا میں, چاہے آپ کی ہیلتھ پروگرام ہے, چاہے آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ, سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر اس آرگنائزیشن نے کام کیا. اس کا اسٹرکچر بھی اس میں پڑھیں گے ہم کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے, کتنے اس کے آرگنز ہیں, اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے, اور اس کی پاورز کیا ہیں, ایٹسیٹرا. امریکن رول ان کولڈ وار اینڈ اٹس ایمرجنس ایز دی سول سپر پاور. دیکھیں جب ورلڈ وار 2 ہو چکی ہے, کوئی اور دنیا میں بڑی جنگ نہیں ہوئی, تو سول سپر پاور امریکہ کیسے بنا؟ کولڈ وار از دا وار وچ از ناٹ آلویز فاٹ ایٹ وچ واز ناٹ فاٹ ایٹ بارڈر. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے وہ جنگ لڑی جو کہ بیک ڈور سے اس نے اس میں کامیابی بھی حاصل کی. جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو دنیا کیونکہ کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ گروپنگ کے اندر ڈیوائڈ ہو چکی تھی, لیکن جہاں پہ یو ایس ایس آر اپنے بینیفٹس کے لیے ایکسیس کرتا, چاہے وہ یورپ میں جاتا کہ میں ان ممالک کو کمیونسٹ کر دوں, تو امریکہ وہاں پہ جو ہے وہ فائنینشیل ایڈ پلان لے کے آ جاتا کہ نہیں میں آپ کو فائنینشیل ایڈ دوں گا, آپ کمیونسٹ نہ ہو. اگر یو ایس ایس آر ویتنام میں جاتا, وہ امریکہ جو ہے وہاں پہ اپنی فورسز بھجوا دیتا. اگر وہ افغانستان میں آ جاتا تو وہاں پہ بھی یو ایس جو ہے وہ تھرو افغان طالبان, القاعدہ, یا وہ پاکستان کے تھرو انسرجنسیز یا ایکٹیو رول پلے کر کے یا ان کو ایڈ دے کے, چاہے وہ اسٹریٹجک ایڈ ہے, چاہے ان کو وار ہیڈز دینے ہیں, کچھ بھی ہے وہ دے کے امریکہ اس جنگ میں شریک تھا. ایٹ دی اینڈ یو ایس ایس آر جو ہے وہ افغان وار کے بعد ڈیمالش ہو گئی, ڈیبیکل آ گیا اس کا, اور اس کے بعد یہ سپلٹ ہو گئی انٹو سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور رشیا. اور اس کے بعد جو ہے امریکہ دنیا میں ایک واحد سپر پاور بچ گیا, اور جو یو ایس ایس آر ہے وہ سپلٹ ہو گیا باقی ڈفرینٹ کنٹریز کے اوپر. نیکسٹ کمز انٹرنیشنل کنسرنز آف یو ایس اے, این اوور ویو اینڈ دی وار آن ٹیرر اینڈ دی رول آف پاکستان. 9/11 کے بعد پوری دنیا کی جیو پولیٹیکل سچویشن کافی تبدیل ہو گئی. افغانستان کے اندر انویژن کی یو ایس اے نے, جو کہ قریباً 15 سے 20 سال وہاں پہ وہ ایک انتہائی کروشل ٹائم گزارا, نیٹو فورسز کے تھرو بھی, اور یو ایس کی اپنی آرمڈ فورسز نے بھی. دنیا میں سب سے زیادہ جو وار کرائمز ہیں اس میں
جو کمٹ کی گئی کسی بھی فورس کے تھرو، تو وہ افغانستان کے اندر سب زیادہ یو ایس کے ہیں، یہ صحرا بھی انہی کے سر جاتا ہے. اس کے بعد ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز کے پیچھے یو ایس اے نے انویڈ کیا عراق کو، صدام حسین کی گورنمنٹ کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا. اس کے بعد ایسوسینیشن کی گئی صدام حسین کی، اور ڈیوڈ کے کی جو رپورٹ آئی، جو بیسیکلی ہیڈ تھے اس انویسٹیگیشن ٹیم کے، جنہوں نے WMDs کو سرچ کرنا تھا عراق کے اندر، انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ جی ہم نے پوری اس ٹیریٹری کے اندر کوئی بھی وار ہیڈ نہیں دیکھے جو کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی ڈومین کے اندر فال کریں. انٹرنیشنل کانفلکٹس کے اندر یو ایس کا کیا رول رہا؟ بیسیکلی کانفلکٹس کے اندر رول ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیشہ وہ پازیٹیو تھا، لیکن یو ایس نے تھرو ڈفرینٹ ٹریٹیز یا ڈفرینٹ سیٹلمنٹس جو ہیں وہ اس میں کیسے دنیا کے اندر ڈفرینٹ کنٹریز میں یا کسی بھی ملک میں مسئلہ ہوتا ہے یا وہاں پہ کوئی بھی انٹر گورنمنٹل جو ہے وہ اگر اسٹیٹس کا کانفلکٹ آتا ہے تو یو ایس وہاں پہ کیسے اسٹیپ ان کرتا ہے. تو بیسیکلی اس کے اندر وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. دین کمز یو ایس پریزیڈینشیل الیکشن. اس کا الیکٹورل کالج کون سا ہے، الیکشن کا پروسیجر کیا ہے، اس کی ایلیجبلٹی کیا ہے، اور یہ کب الیکشن ہوتا ہے، اس کا ڈیوریشن کیا ہے، پریزیڈنٹ کے پاس کیا پاورز ہیں، اور اس کے بعد کانگریس کا کیا مینڈیٹ ہے، کانگریس کی کیا پاورز ہیں. دس واز دی انٹائر سلیبس آف ہسٹری آف یو ایس اے. آئی ڈو ہوپ کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہا. پیج کو ضرور سبسکرائب کریں. وش یو ویری گڈ لک. اللہ نے کے بعد.